الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ رب العزت 10 اس کے گناہ مٹا دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ والوں کی صحبت یہ ایمان کو قوت دیتی ہے، بلکہ ہماری ایمان والی بیٹری چارج رہتی ہے جب ہم بار بار نیکی کی باتیں سنیں گے، اور صحبت کا بہت اثر ہے۔ بے شک آپ عطر خریدے نہ خریدے، عطر والے کے پاس جب جائیں خوشبو ضرور آئے گی۔ پھولوں کو اگر آپ نے ہاتھ لگا لیا، اس کا گلدستہ نہیں بنایا، مگر پھر بھی ہاتھ ضرور مہک جائیں گے۔ اسی طرح اللہ والوں کے پاس جانے سے دل کی ویران بستیاں گلزار ہو جاتی ہیں اور دل کو طاقت ملتی ہے، اطمینان اور سکون میسر آتا ہے، اور دل میں صبر اور شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ جی ہاں، آج کچھ ایسے ہی احوال میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتی ہوں۔ اللہ رب العزت میری حاضری کو قبول فرمائے، آمین اللہم آمین۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اپنے احباب میں تشریف فرما تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہنے لگے کہ آپ یہاں ان لوگوں میں تشریف فرمائے اور گھر میں مٹھی بھر بھی آٹا نہیں۔ آپ نے جواب دیا، یہ کیوں بھولتی ہو کہ ہمارے سامنے ایک نہایت ہی دشوار گزار گھائی ہے، جس سے ہلکے سامان والوں کے سوا کوئی نجات نہیں پائے گا۔ یہ سن کر وہ خوشی کے ساتھ واپس چلی گئی۔ سنا آپ نے صحابی رسول حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر قناعت پسند ہے، اور آپ کی اہلیہ محترمہ بھی کیسی اطاعت گزار تھی کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی حضرت کا خوف خدا سے لبریل جملہ سن کر کس طرح اطمینان اور سکون کے ساتھ واپس لوٹ گئے۔ تنگ دستیوں اور گھریلو پریشانیوں سے گھبرا کر شکوے شکایت کرنے کے بجائے ہمیشہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے اور اسی کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ زباں پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ پریشان حال کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ میرے مدینے والے مصطفیٰ کریم نے فرمایا۔ ایک بزرگ کی خدمت میں ایک شخص آ گیا اور کہا، حضور، اہل و عیال کی فکر نے پریشان کر رکھا ہے، میرے حق میں آپ دعا کریں۔ ایک اللہ والے کے پاس ایک شخص آ گیا، اس نے کہا تو ان بزرگوں نے فرمایا، جب تیرے اہل و عیال تجھ سے آٹا روٹی نہ ہونے کی شکایت کرے تو اس وقت رب تعالیٰ سے دعا کرا کر۔ تیری اس وقت کی ہوئی دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہے، اور جس کی تنگ دستی عروج پر ہو، جو شخص بے حد دکھی و غمگین ہو، دکھیارے کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ جیسا کہ علامہ مولانا نقی علی خان نے اپنی کتاب احسن الدعا میں لکھا ہے، جن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پر مضطرب ہے، یعنی کہ دکھی آدمی۔ اور مولانا احمد یار خان نعیمی بھی فرماتے ہیں، دکھیارے اور لاچار کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، کیونکہ خود قرآن میں رب تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے کنز ایمان سورۃ نمل میں، یہ پہلا سپارہ 15ویں سپارے کی تیسری آیت ہے، جس میں رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لاچار کی سنتا ہے، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، وہ لاچار کی سنتا ہے جب وہ اسے پکارے اور دور کر دیتا ہے اس سے ہر قسم کی برائی کو۔ سبحان اللہ۔ آپ نے سنا کسی مرد صالح سے جب اس کے بال بچوں نے کہا، اس مرد کے صالح
وہ جو نیک بندہ تھا جو پوچھنے آیا تھا، اس کے جب بال بچوں نے کہا کہ آج کی رات کھانے کے لیے کچھ نہیں. یہ کسی اور بزرگ کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مرد صالح کے بچوں نے کہا حضور آج کچھ نہیں ہے کھانے کو، بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، بھوکے ہیں، بے چین ہو رہے ہیں. فرمایا ہمارا مقام کہاں کہ اللہ تعالیٰ وہاں بھوکا رکھے، یہ مرتبہ رتبہ تو ولیوں کو عطا ہوتا ہے. اور ہمارے مشائخ میں سے تو بعض کا یہ حال تھا کہ انہیں جب تنگ دستی آتی تو مرحبا اے شعار صالحین کہتے، یعنی فکر و فاقہ کی کوئی بھی منہ سے بات ایسی نہ نکالتے بلکہ خوش آمدید کہہ کر اس کا استقبال کرتے. اس حکایت میں ان بے صبروں کے لیے بھی کافی درس ہے جو دنیاوی مستقبل کی بے جا فکروں میں پڑے رہتے ہیں، گھٹتے رہتے ہیں، خواہ مخواہ دل پریشان رکھتے ہیں اپنا. ان کی بچیاں ابھی تو بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، پھر بھی ان کی شادیوں کا سوچ سوچ کے وہ پاگل ہو جاتے ہیں. حج ان پہ فرض ہونے کے باوجود بھی حج کی سعادت سے خود کو محروم رکھتے ہیں. جی ہاں، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، آپ نے بھی ایسے ملاحظہ کیا ہوگا. اور پھر وہ یہی عذر کہتے ہیں کہ ابھی بچیوں کی شادی کا فرض پورا کر لیں. حالانکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، بچیوں کی جوانی تو خود زندہ رہے یا نہ رہے، یا کسی کے پاس یہ گارنٹی نہیں کہ بچیاں جوانی کی دہلیز پر بھی قدم رکھتی ہیں یا نہیں، یا اس سے قبل ہی موت کے دروازے سے قبر کی سیڑھیاں اتر جائیں گی. اس کا کسی کو بھی پتہ نہیں. اور پھر یہ تو وہ راستہ ہے اللہ والا، یعنی کہ اگر وہ دین کے راستے پہ چلتے، اللہ رب العزت خود ان کے لیے کوئی نہ کوئی راستے. اچھا، بعض لوگ ہائے دنیا کرتے رہتے ہیں، کرتے کرتے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، مگر جیتے جی آخرت کی طرف ان کو توجہ نہیں ہوتی. مسلمان کو ہمت اور خوشی اور عقیدے سے کام لینا چاہیے. ہم میں خواہ مخواہ دنیا کی فکر کھائے جاتی ہے، حالانکہ اللہ نے رزق کا تو وعدہ کیا ہے، وہی ہمارا حامی و ناصر ہے. مصائب میں کبھی حرف شکایت لب پہ مت لانا، مصیبت میں خدا بندوں کو اپنے آزماتا ہے. جی ہاں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بعض دفعہ اللہ پریشانی دے کر، مصیبت دے کر اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ دیکھے کہ بندہ میرا شکر گزار بھی رہتا ہے کہ نہیں. آئیں جی، ایک عجیب و غریب ایک واقعہ. حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے حضرت جبرائیل سے فرمایا، کیونکہ ان کی دوستی ہو گئی تھی، کہ روئے زمین پر سب سے بڑا عبادت گزار بندہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت جبرائیل آپ کو لے کر ایسے شخص کے پاس گئے جن کے ہاتھ پاؤں جذام کی وجہ سے گل کر کٹ کر جدا ہو چکے تھے، اور وہ زبان سے کہہ رہا تھا، یا اللہ، جب تک چاہا تو نے میرے جسم کو سلامت رکھا، مجھے فائدہ پہنچایا، جب چاہا لے لیا، اور میری امید صرف تیری ذات میں باقی رکھی. اے میرے پیدا کرنے والے، میرا تو مقصود تو بس تو ہی ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے، بس تو ہی میرا مالک ہے. حضرت جناب یونس علیہ السلام نے فرمایا، جبرائیل، میں نے تو آپ کو کہا تھا نمازی، روزے دار، پرہیزگار، متقی کو دکھاؤ. تو جبرائیل نے کہا، اس مصیبت میں مبتلا ہونے سے قبل یہ ایسا ہی تھا، اب مجھے یہ حکم ہوا کہ اس کی آنکھیں لے لوں. چنانچہ جبرائیل نے ارشاد کیا، اشارہ کیا تو اس کی آنکھیں نکل پڑی، مگر عابد کی زبان سے وہی الفاظ نکلے، یا اللہ، جب تک تو نے چاہا آنکھوں سے مجھے فائدہ دیا، جب چاہا انہیں واپس لے لیا. اے خالق، میں تیری رضا پہ راضی ہوں، یا اللہ تیرا شکر ہے، تو ہی میرا مقصود ہے. تو حضرت سیدنا جبرائیل امین نے اس عابد سے فرمایا، آؤ میں اور تم مل کر دعا کریں، اللہ تعالیٰ تم کو پھر آنکھیں واپس کر دے اور ہاتھ پاؤں لوٹا دے، اور تم پہلے کی طرح سے عبادت کرنے لگو. آپ باب نے بہت غور کرنا ہے. تو اس عابد نے کہا، ہرگز نہیں. جبرائیل نے فرمایا، آخر کیوں نہیں دعا کرنی؟ تو اس نے کہا، جب میرے رب کی رضا اسی میں ہے تو مجھے صحت کی ضرورت نہیں ہے.
حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے فرمایا واقعی اس نے کسی اور سے بڑھ کے تو نے اس کو کوئی زیادہ عبادت گزار ہو ہی نہیں سکتا اس آدمی سے زیادہ۔ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ راستہ ہے رضا الہی تک جو رسائی ہے، اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں۔ جناب یونس علیہ السلام کو بتایا جبرائیل نے کہ جب بندہ ہر حالت میں رب کا شکر کرتا ہے، ہر حالت میں رب کی رضا چاہتا ہے، تو اس سے بہتر عبادت والا کوئی راستہ نہیں۔ تو سنا آپ نے، صابر ہو تو ایسا ہو۔ آخر کون سی مصیبت ایسی تھی جو ان بزرگوں کے وجود میں نہ تھی؟ آنکھوں کے چراغ بجھ گئے تھے، پھر بھی صبر و استقلال میں ذرا برابر بھی فرق نہ ہے۔ رضا الہی کے اس عظیم منزل پر فائز تھے کہ جبرائیل علیہ السلام خود نے کہا کہ آؤ میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، مگر اس نے کہا جو میرا رب کیا حکم ہے، اور مجھے اس پر میں صابر اور شاکر ہوں۔ کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے، ہاتھ پاؤں بہت بڑی نعمت ہے۔ پتہ چلا مصیبت چھپانے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ جو مصیبت ظاہر کر دیتا ہے، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی مال یا جان میں مصیبت آئے پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھ لیا اور لوگوں پہ ظاہر نہ کیا، تو حق تعالیٰ پر واجب ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے۔ ایک اور روایت میں ہے مسلمان کو مرض، پریشانی، رنج، اذیت اور غم میں سے جو مصیبت پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بات کو سمجھ آ گئی کہ کانٹا بھی چبھنے سے ہم بلا وجہ لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں۔ ہاں، علاج کروانا سنت ہے، طبیب کے پاس جاؤ، لوگوں کو نہ بتاتے پھرو، کیونکہ میری مدنی کریم کا بھی ہم نے فرمان سنا کہ آپ نے فرمایا جو چھپاتا ہے تو حق تعالیٰ اس کے لیے رحمت کا فیصلہ فرماتا ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ ہے ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ تو لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ آپ کے پاس سامنے محلے میں ایک لڑکا رہتا تھا، ایک دن سر پہ پٹی بندھے ہوئے دیکھا، پوچھا بیٹے کیا ہوا؟ فرمایا سر میں درد ہے۔ عمر کتنی ہوگی؟ فرمایا 18 سال۔ کبھی ہوا؟ مائی صاحبہ آج ہی درد ہوا، اس سے پہلے نہیں ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کبھی شکر کی بھی تو پٹی باندھتے، شکایت کی پٹی باندھتے۔ تو اس لیے مصیبت پریشانی آ جائے تو ہمارے بلا وجہ لوگوں کو پوچھتا بھی نہیں ہے، پھر بتاتے رہتے ہیں، ثواب کا دامن ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ اور بابو اللہ شاہ نے بھی کیا خوب فرمایا، چپ رہ ساتے موتی ملن، صبر کرے تا ہیرے، پاگلاں وانگو رولا پایا، نہ موتی نہ ہیرے۔ جی ہاں، ثواب کا بھی دامن ہاتھ سے چلا جاتا ہے تو ہم تو رولا کرتے ہیں، ہم تو لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں۔ جب مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، رب کی رضا پر دعا کرنا سنت ہے۔ دعا مخل عبادت، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا کے ذریعے سے ہمیں مصیبتوں کو ٹالنے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ جو ہم بزرگوں کی باتیں سن رہے تھے، اللہ رب العزت ان پر رحمت فرمائے، ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ اللہ ہمیں ان بزرگوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے ڈھالا ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے اطاعت کے پابند تھے۔ اللہ رب العزت ان کے صدقے ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے اور ہمیں بھی اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔